بسم الله الرحمن الرحيم. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. سيما من سمي في الآفاق بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات اللہ آپ کی اس مجلس کو اور اس مجلس سے اعظام آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کے اس مجلس میں بیٹھنے کو اور جتنی دیر، جتنے لمحات، جتنی سانسیں ہم اس نورانی فضا میں لے رہے ہیں اور یہاں پر گزار رہے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اہل البیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے حق و صداقت اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے وہ معیار ہے کہ اگر انسان ان کو اپنے پیش نظر رکھ کر چل پڑے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ اللہ تک پہنچانے کا واحد رستہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے رستے ہیں، ان میں سے کسی بھی رستے پر چل پڑو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عقیدہ سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کے ہاتھ میں، اور عقیدہ وہ بنیاد ہے جس پر عمل کا محل تعمیر ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ محل تعمیر کر لیں لیکن اس کی بنیاد نہ ہو، یا اس کی بنیاد کچی ہو، یا آپ ریت پر عمارت تعمیر کر لیں تو ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے ساری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے. ابلیس اللہ کی مخلوق کا نام ہے، اس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے، لیکن ان عبادتوں کی بنیاد توحید اور رب کی اطاعت پر نہیں، صرف عبودیت ہے، صرف عبادت ہے. جب اطاعت نہ ہو تو نتیجتاً ہزاروں سال کی نمازیں، ہزاروں سال کے اذکار، ہزاروں سال کے قیام و قعود و سجود
سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور ابلیس راندے درگاہ بن کر رجیم بن جاتا ہے۔ ابلیس اس حوالے سے قرآن کریم کی نگاہ میں ایک ایسا کردار ہے جو معیار ہے حق اور باطل کی تمیز کا، کہ کون ابلیس صفت ہے اور کون ابلیس کی ان صفات کے مقابلے میں اللہ کی عبودیت اور بندگی کو اطاعت کی شکل میں انجام دیتا ہے۔ یہ جو اطاعت ہے، اللہ کو ہماری عبودیت نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری عبودیت درکار نہیں ہے۔ آپ لاکھوں نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کو اسے کیا فائدہ ہے؟ آپ لاکھوں حج کرتے پھرے، اللہ کو آپ کے حج سے کیا فائدہ ہے؟ آپ لاکھوں جہاد کرتے پھرے، اللہ تو نہ آپ کے جہاد سے فائدہ پہنچتا ہے، نہ آپ کے جہاد ترک کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے جو عبادات، جو فرائض انسان پر عائد کیے ہیں، ان کا فائدہ اللہ کو نہیں، اللہ کی اسی مخلوق کو پہنچتا ہے۔ اب اس فائدے تک اگر آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا رستہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی عبودیت اور بندگی اپنی مرضی سے رستے کا انتخاب کر کے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے عبودیت دکھانی ہے، اگر آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو آپ کو اسی نہج اور اسی رستے پر چلنا پڑے گا جو رستہ عبودیت کی قبولیت کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال خود ابلیس ہے۔ ابلیس سجدے کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، قیام کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا۔ اللہ نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اگرچہ یہ سجدگی تعظیمی ہے، لیکن آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ ابلیس نے جواباً کیا کہا؟ بارگاہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کروں گا، میں تیری بارگاہ میں رکوع کروں گا، میں تیری بارگاہ میں جو تو کہے گا میں کروں گا، لیکن آدم کے سامنے کیوں اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ اس نے اپنا موازنہ اور مقایسہ کیا آدم کے ساتھ اور کہا کہ بارگاہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو خاک سے پیدا کیا ہے، آگ خاک سے برتر ہے، تو میں برتر مخلوق ہوں، برتر ہوتے ہوئے کمتر کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ کو نہ اس کے اس سجدے کی ضرورت ہے، نہ اس سجدے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا مطیع کون ہے، میرا اطاعت گزار کون ہے، میری بات ماننے والا کون ہے۔ اب اسی قانون کلی کو آپ اسلام کے اس نظام حیات پر اپلائی کر کے دیکھیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو آیات ہم پر اتاری، ان میں ایک بہت بڑی اور مؤثر آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہی حکم رسول دیتے ہیں۔ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اب جب رسول نہ ہو تو پھر وہ جو رسول کی طرح سے ہے، رسول نہیں ہے لیکن رسول کی طرح پاک ہے، رسول کی طرح گناہوں سے محفوظ ہے، رسول کی طرح گناہوں سے معصوم ہے، رسول کی طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔
رسول کی طرح دین کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب جو کچھ رسول نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو رسول نے کہا اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ رسول نے بھی اللہ کی اسی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے نہیں پکڑو گے راہ ہدایت پر قدم رکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر میں نے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے دو بنیادی پلرز ہیں، ایک پلر قرآن ہے، دوسرا پلر اہل البیت ہے۔ اب میں اہل البیت کو چھوڑ کر قرآن سے حکم دین لے نہیں سکتا، میں اہل البیت کو چھوڑ کر کسی سے احکام فقہ، احکام نماز لے نہیں سکتا، میں اہل البیت کو چھوڑ کر کسی سے حج کے احکام پوچھ نہیں سکتا، میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کر کسی سے جہاد، بزنس اور باقی زندگی کے اصول اور ضوابط پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں جس سے بھی پوچھوں گا وہ جو جواب دے گا اگر قرآن اور اہل البیت سے لیا ہوا جواب نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین وہی ہے جو قرآن اور اہل البیت بتائیں۔ اللہ کے دین میں یہ جو اہل البیت ہے ان کا مقام اسی طرح کا مقام ہے جس طرح کا مقام نبوت کے منصب کے علاوہ انبیاء کا ہے، خود نبی کریم کا ہے، خود نبی کریم کا۔ نبوت نبی کریم پر ختم ہو گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عصمت، امامت، ولایت، زعامت اسی طرح سے مخلوق خدا کے امور کو نظم و نسق دے کر ان کو خدا سے جوڑ کر رکھنا، یہ جن ذوات مقدسہ کے ذمے ہے ان کو خود خطاؤں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ خاطی ہوں، اگر وہ غلطی کر سکتے ہوں، اگر وہ گناہ کر سکتے ہوں تو میرے لیے وہ حجت ہے ہی نہیں، میرے لیے وہ دلیل راہ بن ہی نہیں سکتے۔ میں اگر کسی شاہراہ پہ جا رہا ہوں، بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تم ادھر بھی جا سکتے ہو، ادھر بھی جا سکتے ہو سکتا ہے کہیں تمہیں میاں چنو کا شہر نظر آ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ بورڈ لگانے والے کو گالیاں دیں گے، کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا تو پھر بورڈ تم نے لگایا کیوں؟ جب تم غلطی کر سکتے ہو، تمہاری اس رائے میں گمراہ ہو سکتا ہوں، تو پھر جو گمراہ ہو سکتا ہے خود اور جو دوسروں کو گمراہ کر سکتا ہے اس کو ہادی بننے کا اختیار کس نے دیا؟ ہادی بننے کے لیے خود مہدی ہونا ضروری ہے۔ ہادی بننے کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے۔ مہدی کیا مطلب ہے؟ مہدی کا ہدایت یافتہ، خود وہ ہدایت یافتہ ہو، خود وہ غلطیوں سے مبرہ ہو، خود وہ منزل کی شناخت رکھتا ہو، خود وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہو، دین کی معرفت رکھتا ہو، قرآن کی معرفت رکھتا ہو، قرآن کریم کی آیات میں محکمات کو جانتا ہو، متشابہات کو جانتا ہو، بار بار یہ نہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں کہاں جاتا۔ جن ذوات مقدسہ کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ ہیں جو نبوت کے علاوہ باقی تمام امور میں نبی کے شبیہ بھی ہیں اور ان سے متصل بھی ہیں اور اسی ولایت، اسی کمال، اسی درجے اور اسی ہدایت کی راہ پر گامزن بھی ہیں۔ جس ہستی کی آج آپ یاد میں، عشق میں، محبت میں، عقیدت میں یہاں پر تشریف فرما ہے وہ کون ہے؟ کوئی خاتون ہے،
مرد نہیں ہے، خاتون ہے، لیکن ایسی خاتون ہے جو کل کائنات میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت آنے والے تمام مردوں سے افضل ہے۔ اپنے والد کے علاوہ، چونکہ ہم زیارات میں پڑھتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر مرتبے کے لحاظ سے کسی کو دیکھا جائے، امیر المؤمنین ہے یا فاطمہ الزہرا ہے، دو ہستیاں۔ یہ اگرچہ خاتون ہے، لیکن خاتون ہونے کے باوجود آسمان ہدایت پر چمکنے والا وہ سورج ہے جن سے ہر ایک روشنی لیتا ہے اور ہدایت کے رستے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہدایت کا چراغ، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم کی ہر وہ آیت جس نے نبی کی فضیلت بیان کی، جس نے علی کی فضیلت بیان کی، جس نے پنجتن پاک کی فضیلت بیان کی، جس آیت میں اس آیت میں فاطمہ الزہرا کا نام سب سے زیادہ چمکتا نظر آتا ہے۔ قرآن تمام مسلمین کا ہے، تمام مسلمان کا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی تمام علماء نے، چاہے جن کا تعلق تشیع سے ہے یا اہل سنت سے، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اور ان تفسیروں میں جب آپ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات کو قرآن کریم کی تفسیر کی شکل میں بڑے بڑے علماء اہل سنت نے دل کھول کر بیان کیا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارا معاشرہ ناسبیوں کی زد پر ہے، ناسبیوں کی زد پر، جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل البیت کا جہاں ذکر نظر آئے وہاں پر اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کی پیچھے نسل کا قصور ہے۔ مشکل ان کی یہ ہے چونکہ اہل البیت سے بغض حرام کا نتیجہ ہے اور اہل البیت سے محبت حلال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جہاں اہل البیت کے حوالے سے ذرہ برابر، سوئی کی نوک کے برابر بھی دوری، تاریکی، انقباض اور اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں نجاست موجود ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے پیچھے اس طرح کے مسائل کا قصور ہے۔ اس لیے اہل البیت وہ ہیں جن سے محبت ہر وہ شخص جس کا وجود، جس کی پیدائش پاک ہے، وہ اس محبت سے ہر صورت میں سرفراز ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انہیں محبت نہ کرے۔ اس لیے بڑے بڑے اہل سنت علماء نے اہل بیت کے حوالے سے بڑی باتیں لکھی ہیں، تذکرہ کیا ہے۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تفسیر روح المعانی میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت دنیا کے، مصری ہیں، بہت بڑے مفسر، کہنے لگے جب سورہ کوثر نازل ہوا، کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ جو کوثر ہم نے عطا کیا ہے، آپ پورے قرآن کریم میں دیکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مخاطب کر کے اپنی کسی نعمت کی عطا کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ایسی تعبیر کسی اور صورت میں نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے، صرف اس صورت میں جو اپنے حروف اور الفاظ کے حوالے سے ٹوٹل 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے معانی کے حوالے سے کل عالم کو یہ معانی بڑھ دیتے ہیں۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل، یہ جو کوثر ہم نے عطا کیا ہے یہ کیا ہے؟ خیر کثیر، خیر کا ایسا مجموعہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، خیر ہی خیر، اور یہ خیر
کب تک ہے؟ تا قیام قیامت. انا اعطینا کل کوثر، یہ جو ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کیا ہے، اس کا جواب آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا خیر ہے، اتنی بڑی اس کی عظمت ہے کہ آپ فوراً سجدریز ہوں اور نماز پڑھیں میری بارگاہ میں کہ میں نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کیا ہے. فصلی، سب سے پہلے نماز پڑھیں. کس انعام کے عوض؟ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ تمام ہماری روایات کو پڑھ لیجئے گا، اہل سنت نے بھی اس کو تذکرہ کیا ہے اس کا، اور تشیع نے بھی تذکرہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فاطمہ خیر کثیر کا نام ہے. انا اعطینا کل کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کیا ہے. فاطمہ خیر کثیر کا نام ہے. جب ہم نے اتنی بڑی نعمت عطا کیا ہے تو کیا کرو؟ فصلی، اب نماز پڑھو. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود و رکوع و سجود کرو. چونکہ نعمت اتنی بڑی ہے، نعمت جتنی بڑی ہوگی عبادت بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. کیا اسی پر بس نہیں؟ فصلی رب، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو اور ونحر، نحر کرو. نحر کیا ہے؟ مرغی کو ذبح کرنا نہیں ہے، بکری ذبح کرنا نہیں ہے، بیل اور گائے ذبح کرنا نہیں ہے. جاؤ تمہارے معاشرے میں جو سب سے بڑا حلال جانور ہے جس کو اونٹ کہتے ہیں وہ لے آؤ اور اس نعمت کے عوض اس کو ذبح کر کے قربانی دو. ونحر، جاؤ اونٹ ذبح کرو. سب سے بڑی قربانی کس خوشی میں؟ فاطمہ کے عطا ہونے کی خوشی میں. سبا دیجیے بس محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے بس محمد و آل محمد. آپ کی سلوات کی آواز ذرا کم ہے، ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے. میں جہاں جاتا ہوں سلوات کے حوالے سے خاص تاکید کرتا ہوں کہ آپ سلوات میں کنجوسی نہ کریں. اس کی وجہ بیان کر دوں، کیونکہ سلوات خود بھی حضرت زہرا صلی اللہ علیہ سے مربوط عبادت ہے، اس لیے اس کا بیان یقیناً ہماری روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. سلوات دیجیے سلوات وہ عبادت ہے جو باقی تمام مستحب عبادات کی نسبت زیادہ بھاری اور زیادہ عظیم ہے. تمام عبادات کی کوئی آپ کو ایسا کام نظر نہیں آتا جس کے بارے میں اللہ کہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو. کائنات میں ایک ہی کام ہے، ایک ہی. اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی دونوں یہ کام کرتے ہیں. یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اٹھو. اگر ایمان ہے تو اٹھو، کیا کرو؟ وہی کام جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس پر صلوات بھیجو. وسلموا تسلیما، اور اس کی بارگاہ میں سلام بھیجو. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجے. اسے یاد رکھیے، یہ صلوات آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بیدار رکھنے کے لیے نہیں ہے. مستقل عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کے معنوی اثرات تب سامنے آئیں گے جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی. اس وقت آنکھیں بند ہیں. یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم صرف سامنے کی چیز دیکھتے ہیں، دیوار دیکھتے ہیں، پیچھے کیا ہے نہیں دیکھتے. آپ کا چہرہ میرے سامنے، میرا چہرہ آپ کے سامنے، میری پشت پر کیا ہے، آپ کی پشت پر کیا ہے، ہم دونوں کو نہیں معلوم.
لیکن جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے تو پھر انسان کائنات کے تمام اسرار کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ صلوات کی برکت تب سامنے آتی ہے جب آنکھیں کھل جائیں۔ اس لیے ہمارے بعض اولیاء اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ عالم برزخ میں جو لوگ مر کر جا چکے ہیں وہاں پر، برزخ والوں میں سے ہر ایک کی، بڑے بڑے عرفاء کی، بڑے بڑے اولیاء کی، بڑے بڑے متقین کی آرزو ہوگی کہ خدایا مجھے ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے، ایک دفعہ۔ لیکن وہاں پر اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ دار العمل یہ ہے، وہ نہیں ہے، وہ نتیجے کی دنیا ہے۔ جو کچھ یہاں پر کاشت کی ہے آپ نے، اس فصل کو کاٹنے کی دنیا وہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے فصل کے کاٹنے کے لیے آپ کو ادھر جانا ہے، فصل اگانے کے لیے یہاں آنا ہے۔ وہاں پر کہا جائے گا تم نے اگر صلوات پڑھنی ہوتی تو اس دنیا میں اپنی سانسیں تم نے ضائع کیوں کی؟ ہر سانس کے ساتھ تم تسبیح پڑھ سکتے تھے، تم سلام پڑھ سکتے تھے، تم صلوات پڑھ سکتے تھے۔ تم مرنے کے بعد جب تمہیں معلوم ہوا کہ اتنی عظمت ہے، اب کیوں خیال آیا وہاں پر پڑھ کر آتے تو یہاں پر سب کچھ ملتا؟ کروا دیجیے بر محمد والے محمد۔ اسی صلوات کے بارے میں 2 باتیں مزید عرض کر کے اپنی گفتگو دوبارہ لے جاؤں گا اصل موضوع کی طرف۔ ایک تو یہ ہے کہ یاد رکھیے آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ صحت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ دکھ سے نجات چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ گھر کو نورانی کرنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ دعا کی اجابت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ معنوی غذا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ روزی میں اضافہ چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ نور چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ اہل البیت کی ولایت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ اپنی دعاؤں کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ اولاد چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ اولاد کو صالح بنانا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے۔ ایک صلوات 1000 دردوں کی دوا ہے۔ صلوات 1000 دردوں کی دوا۔ اب اگلی بات، صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ شاید گزشتہ دفعہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب صلوات پڑھیں تو پھر اپنے وقت کے امام کو اس صلوات میں شامل کر کے ان کے ظہور کی دعا کو فراموش نہ کریں۔ جب آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ساتھ ہی میں پڑھیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اللہ ان کے ظہور کو جلدی اور تیزی لائے، جلد ظہور فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب آئیں گے کائنات کی تقدیر بدل جائے گی۔ کائنات کی تقدیر، صرف میری اور آپ کی، اس عالم کی تقدیر بدلے گی۔ اس لیے آپ نے شاید علامہ عبد الحسین امینی کا نام سنا ہوگا، صاحب الغدیر۔ الغدیر امامت کے موضوع پر تاریخ کی سب سے بہترین شاہکار کتاب ہے، سب سے بہترین وہ شاہکار کتاب 11 جلدوں میں ہے، 11 جلدیں عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ الغدیر میں انہوں نے دنیا بھر کی لائبریریاں کنگالی اور اہل سنت کی احادیث کو بھی کنگالا اور اہل تشیع کی احادیث کو بھی کنگالا، اور اس دونوں منابع اور مآخذ میں سے علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے عبد الحسین امینی کا۔ نجف ہی میں وہ دفن ہوئے، تبریزی رہتی اور ہوئے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں،
میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب کبھی صلوات بھیجو تو امام عصر کے ظہور کی دعا ساتھ میں لگا کر پڑھو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو جو ثواب اللہ نے مجھے الغدیر لکھنے کا دیا ہے اس ثواب میں تمہیں بھی شریک کروں گا۔ عظمت صلوات کی عظمت دیکھیے، صلوات کی عظمت۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں، صرف ایک دفعہ، آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب آپ ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک صلوات کے عوض، آپ جب ایک دفعہ سلام بھیجتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ وعلا اولادکہ، جب آپ ایک دفعہ سلام بھیجتے ہیں، ایک دفعہ درود ایک دفعہ سلام، اللہ کی طرف سے اس ایک سلام اور اس ایک درود کے عوض 1000 دفعہ اللہ آپ پر سلام اور درود بھیجتا ہے۔ کسے کہا؟ صادق آل محمد نے فرمایا کہ 1000 دفعہ اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے، کیا اسی پر ختم؟ نہیں، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب اپنے اس مخلوق انسان پر درود بھیجتا ہے 1000 بار تو اللہ کی ساری مخلوقات، سارے پہاڑ، سارے آسمان، ساری زمینیں، سارے سمندر، ساری مخلوقات مل کر اس بندے پر درود بھیجتی ہیں۔ یہ درود کیسا درود ہے، کیسی صلوات ہے؟ وہ صلوات جو عاشقانہ ہو، وہ صلوات جو شعور کے ساتھ ہو، وہ صلوات جو معرفت کے ساتھ ہو، وہ صلوات جو عقیدے کے ساتھ ہو، وہ صلوات جو پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس صلوات میں نبی کریم کی حصہ دار ہے، اس صلوات میں حصہ دار ہے، 2 طرح سے حصہ دار ہے۔ ایک تو خود اسی صلوات میں حصہ دار ہے، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو وآل محمد میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہے، اس لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے صلوات بھیجنے کا، یہ کسی اور امام کے حوالے سے ان عبارتوں میں منقول نہیں آئی، جو عبارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، حتیٰ امیر المؤمنین کے حوالے سے میں نے کہیں پر کوئی ایسی روایت نہ سنی، نہ دیکھی، نہ پڑھی جس میں اس طرح کی عبارت نقل کی گئی ہو جو حضرت زہرا کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا گیا جب تم پریشان حال ہو، جب تم مضطرب ہو، جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہو، جب تم کسی امتحان کا شکار ہو، آزمائش کا شکار ہو، تو دل کی گہرائیوں سے اپنے اس خدا کو یاد کرو اور اس خدا کے سامنے اس ہستی کا نام لو جو روح کائنات ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن میں کیسے نام لوں؟ فرمایا کہو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ جب تم اس طرح سے درود بھیجو گے کہ بارگاہ فاطمہ پر، ان کے والد پر، فاطمہ محور ہے، فاطمہ محور ہے، فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر اور ان اسرار پر جو وجود فاطمہ میں تو نے چھپا رکھے ہیں، سلام بھیج، صلوات بھیج، اور اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کبھی بھی بارگاہ رب العزت سے رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے ہم اپنی روایات میں، یہ روایات اہل سنت کے یہاں میں نے نہیں دیکھی لیکن ہمارے یہاں موجود ہے
کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی جس طرح کے واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں بی بی جس طرح غمزدہ، مغموم، محزون، عزادار ہوئی، تو اس کیفیت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی دینے کے لیے، حضرت زہرا سے غم بانٹنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ اترتا تھا اور اللہ کا سلام پہنچاتا تھا ہر روز ہر شب فرشتہ۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے، کسی امام کے حوالے سے ایسی روایت نہیں ملتی کہ ہر روز اس طرح سے فرشتہ اترے، اللہ کا سلام پہنچائے اور اللہ کی طرف سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث کی تفصیل بنت رسول کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن یہ رسول کی بیٹی اس مقام کی حامل ہے کہ فرشتہ بتاتا، آپ سنتی اور امیر المومنین سے فرماتی، یا امیر المومنین آپ لکھیے، امیر المومنین لکھتے چلے جاتے۔ روایت ہے، حدیث ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فاطمہ اس مقام کی حامل ہے، اس مقام کی، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اپنی عظمت، اپنی ولایت، اپنے کمال اور اپنے مرتبے کے حوالے سے رسالت و نبوت کے علاوہ جو کمالات خود رسول اعظم میں موجود ہے، اس بیٹی میں بھی موجود ہے، رسالت کے علاوہ۔ اس لیے ہم عملی زندگی میں رسول کریم کی جو روش ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، وہ بڑا عجیب ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ روایات کہتی ہیں نا، میں یہ روایت مختصر عرض کروں گا، آگے بڑھوں گا چونکہ بڑی طولانی ہو جائے گی کہ 3 راوی ہیں، تینوں یہ روایت نقل کرتے ہیں، 3 مختلف ادوار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ہم مدینہ میں تھے۔ ایک راوی کہتا ہے میں 3 مہینے مدینے میں رہا، دوسرا کہتا ہے میں 6 مہینے مدینے میں رہا، تیسرا کہتا ہے میں 1 سال مدینے میں رہا۔ یہ تینوں روایات اہل سنت نے اپنی روایت اور حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ رسول کریم کو میں نے ایک عمل کرتے دیکھا، اور یہ بڑا عجیب عمل ہے۔ کیا کرتے دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا، تینوں کہتے ہیں، ایک کہتا ہے 1 سال تک، دوسرا کہتا ہے 3 مہینے میں نے دیکھا، تیسرا کہتا ہے 6 مہینے مدینے میں رہا میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان پر نبی اٹھتے، ظہر کی اذان پر نبی اٹھتے، عصر کی اذان پر نبی اٹھتے، مغرب کی اذان پر نبی اٹھتے، عشاء کی اذان پر نبی اٹھتے، اور مسجد جانے کی بجائے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر تشریف لاتے اور اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو۔ 3 مختلف راوی، مختلف ادوار، لیکن متن ایک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم نے تمام مسلمانوں کو ہر دور میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس دروازے کو بھی پہچانو اور اس دروازے کے اندر جو گھر ہے اس گھر کو بھی پہچانو، اس گھر کی شناخت، اس گھر کی معرفت۔ اس لیے دوسری روایات ہے خود بنت رسول کے حوالے سے کہ جب کبھی بنت رسول تشریف لاتی، جب کبھی تشریف لاتی، یہ ان کے مقام کے بیان کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی اور ایام ہوتے تو میں سیرت حضرت زہرا پر گفتگو کرتا، لیکن یہ ایام چونکہ مصیبت کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، اس لیے مجبور ہوں کہ میں ان کے فضائل کے حوالے سے، مقامات کے حوالے سے وہ پہلو عرض کروں جو اللہ نے، رسول نے، ائمہ اہل البیت نے ہم تک پہنچائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے۔ رسول کریم کی یہ سیرت بڑی عجیب ہے، رسول کریم کی بہت ہی عجیب۔ آپ دیکھیے جب آپ سیرت رسول کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ تأسی کریں، تقلید کریں اس طرح سے کہ جو بھی آپ کا کام آپ نے انجام دینا ہے وہ رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، ایسا ہی ہے،
اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ جو سنت رسول کا تابعدار ہے، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اس معنی میں ہم بھی سب سے بڑے اہل سنت ہیں، ہم بھی سب سے بڑے اہل سنت ہیں، اس لیے کہ سنت رسول کو ہم فالو کرتے ہیں ہر سنت میں. اب اسی سنت رسول میں دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دایاں قدم رکھنا سنت رسول ہے، روز مسواک کرنا سنت رسول ہے، گلی سے گزرتے ہوئے کوئی آئے تو پہلے سلام کرنا سنت رسول ہے، کسی نے سلام کیا تو اس سلام کا مکمل جواب دینا، کسی نے کہا السلام علیکم اور اس کے جواب میں مکمل جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل جواب دینا سنت رسول ہے. سنن نبوی بے تحاشا ہے، بے تحاشا، اور مسلمان کوشش کرتے ہیں اس سنت پر یا ان سنتوں پر عمل کریں. اب ایک کام نبی نے ایسا کیا ہے جو بڑا عجیب ہے. جب کبھی بنت رسول تشریف لاتی، نبی کریم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کھڑے ہونے کے بعد رکتے نہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، چند قدم آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے چسپان کرتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینے کے بعد محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یوں تھامتے ہیں، محبت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آتے اپنی جگہ. اپنی جگہ آنے کے بعد خود سامنے بیٹھ جاتے، بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے. رسول کریم کی متواتر یہ سنت رہی. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ سنت رسول ہے اپنی بیٹیوں کا اس طرح سے ادب کرو؟ کہیں پر آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اس طرح سے ادب کرو، یہ بیٹی کا ادب نہیں ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا ادب ہے. پتہ نہیں آپ متوجہ ہوئے، اس کی گہرائی تک پہنچے یا نہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو بنت رسول ہونا ہے، ایک پہلو زوجہ علی ہونا ہے، ایک پہلو معصومہ ہونا ہے، ایک پہلو طاہرہ ہونا ہے، ایک پہلو ممتحنہ ہونا ہے، ایک پہلو زہرا ہونا ہے، ایک پہلو حوراء الانسیہ ہونا ہے، ایک پہلو ام الحسنین ہونا ہے. بیٹی ہونا، بنت رسول ہونا ایک پہلو ہے. جب آپ ایک پہلو کا تذکرہ کریں گے تو وہ پوری فاطمہ نہیں ہے، ایک پہلو ہے. رسول جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ادب اور احترام کرتے ہیں تو یہ ادب اور یہ احترام اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹی ہے، اس لیے ہے کہ وہ فاطمہ ہے. فاطمہ ان تمام کمالات کے ایک جگہ مجموعے کا نام ہے، ان تمام کمالات کے مجموعے کا نام. سب آپ نے یہ محمد والے دوبارہ سب آپ بھیجیے محمد ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے روحوں کو معطر کیجیے، سلوات بھیجیے. میں چاہ رہا تھا کہ میں آج کم گفتگو کروں، چونکہ خود میری طبیعت بھی بخار کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گفتگو لمبی ہو رہی ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ذرا مختصر کروں. سلوات بھیجیے محمد والے. اصحاب رسول تشریف فرما ہے، نبی کریم کے اصحاب تشریف فرما. نبی کریم بھی ان کے درمیان سورج کی طرح سے چمک رہے ہیں. اچانک فرشتہ نازل ہوتا ہے
فرشتہ نازل ہو کر آیت اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے. آیت کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ. کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ نے اجازت دی ہے ایذکرا، جہاں پر تذکرہ ہو. کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہو، اس کے اسم کا تذکرہ ہو، جہاں پر تسبیح پڑھی جائے، جہاں پر عبودیت بجا لائی جائے، جہاں پر اللہ کی بندگی ہو. یہ وہ گھر ہیں جو اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. یہ گھر وہ ہیں جو اللہ کی اسی عبودیت اور بندگی کی وجہ سے روشن ہے. یہ وہ گھر ہیں جہاں پر صبح و شام، رات دن، بالغلو والآصال اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبودیت اور اللہ کی بندگی انجام پاتی ہے. آیت سورہ نور کی ہے، غالباً 35ویں آیت ہے، جا کے دیکھیے گا. آیت اتری، اصحاب میں سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء کے گھر جہاں کو اللہ اس طرح سے منتخب کرتا ہے اور جو اس طرح سے نور دینے والے گھر ہیں، جہاں پر اللہ کی بندگی ہوتی ہے. روایت کہتی ہے، روایت امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، آلوسی نے بھی نقل کی ہے اپنی تفسیر میں. ہمارے ہاں بحار الانوار میں بھی یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے. دونوں جگہ موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی اور اہل تشیعوں کے یہاں بھی یہی روایت اس آیت کے نزول کے حوالے سے. اس اثنا میں جب آپ نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھر ہے تو ایک صحابی جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کس طرف؟ بیت فاطمہ کی طرف، بیت علی مرتضیٰ کی طرف. روایت دونوں کے ہاں ہے. اشارہ کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی پوچھا رسول اللہ نے جواباً 2 جملے کہے. پہلے فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جو انبیاء کے گھر ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے. ذرا مجھے بتائیے گھر کب افضل ہوتا ہے؟ کوئی گھر اپنی اینٹوں کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، مٹی اور مسالے کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، دیواروں کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا، بلکہ مکان کی عظمت مکین سے ہے. اگر اللہ کا گھر باقی تمام گھروں سے افضل ہے تو اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے. اگر امام بارگاہ کو آپ باقی عام گھروں اور بلڈنگوں سے افضل سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو حسین ابن علی سے منسوب ہے. اس لیے خانہ خدا جس کو ہم حرم خدا کہتے ہیں، حرم الہی کہتے ہیں، باقی تمام زمینوں اور تمام گھروں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اس ہستی کی وجہ سے. تو یہ جو گھر ہے یہ اگر تمام انبیاء سے افضل ہے تو اپنی مٹی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان مکینوں کی وجہ سے ہے جو مکین تمام انبیاء سے افضل ہے. سلوات بھیجیے گا محمد آل محمد. یہ وہ گھر ہے. عزیزان گرامی، یہ گھر بہت عظیم گھر ہے، بہت عظیم گھر. اس کی جتنی عظمتیں ہیں میرے اور آپ کے ادراک سے ماورا ہے.
ہماری سوچ محدود ہے کیونکہ ہم محدود ہیں. ہم جب محدود ہیں ہماری نگاہ محدود، ہماری سوچ محدود، ہماری گفتگو محدود، ہمارا علم محدود. وہ ہستیاں اللہ سے جڑی ہوئی ہستیاں ہیں. اللہ لامحدود ہے نا، تو یہ ہستیاں چونکہ اللہ سے جڑی ہوئی ہستیاں ہیں. خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چونکہ اللہ سے جڑی ہوئی امت اللہ کہا گیا ہے روایات میں. امت اللہ، اللہ کی قریب ہے. جو اللہ سے جڑی ہوئی ہستی ہے اس کے مقام کے ادراک کی قوت کہاں اس نوع بشر میں ہے؟ نوع بشر کی عقل کہاں اور فاطمہ الزہرا کا مقام کہاں؟ اس لیے ہم روایات میں پڑھتے ہیں الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ. فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تمہاری عقل کہاں اور فاطمہ کا مقام کہاں؟ اتنی عظیم، اتنی بلند. اسی طرح جس طرح سے قرآن تمہاری عقلوں سے ماورا، اسی طرح جس طرح سے شب قدر تمہاری عقلوں اور ادراک کی قوت سے ماورا ہے. تو اس لیے ہم روایات میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جب شب قدر کی معنوی باطنی تفسیر کی جاتی ہے، جب کہا جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہہ کر جب اللہ نے پکارا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کا باطن یہ ہے تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. تمہاری عقل کہاں اور فاطمہ کا مقام کہاں؟ اس لیے امام صادق علیہ السلام ہو یا باقی ائمہ، ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سب مل کر سنوا دیں. سارے ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں جب ذکر فاطمہ چھڑتا ہے تو ان کے سر جھکتے ہیں. اس عظیم ہستی کے اس مقام کے حوالے سے تمام ائمہ کے، امام حسن ہو، امام حسین ہو یا آخری امام تک، مہدی آخر الزمان تک، سب کے سر اس عظمت کے مقابلے میں جھکتے ہیں. اس لیے صادق آل محمد کی بڑی ہی عجیب حدیث ہے جو انسان کی روح کو تڑپا دیتی ہے، روح کو تڑپا دیتی ہے. مقام فاطمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امت نے اس عظیم ہستی کے ساتھ سلوک کیا کیا، تو پورا وجود جل اٹھتا ہے، پورا وجود. امام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے. فرمایا اچھا بیٹی دی ہے، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ جواباً عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جب کہا فاطمہ رکھا ہے، روایت کہتی ہے امام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے اٹھے اور پھر فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، یہ کہتے چلے گئے اور جھکتے چلے گئے، خم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکمل طور پر خم ہوئے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو جب تم نے میری جدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تو اب اس بیٹی کو کبھی اذیت نہ دینا، اس بیٹی کو کبھی اذیت نہ دینا، اس کو کبھی تکلیف نہ دینا، اس کو کوئی برا لفظ نہ کہنا. مارنا بہت دور کی بات ہے، ضرب بہت دور کی بات ہے، تم نے زبان سے بھی اس کو تکلیف نہیں دے. جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہوئے نبی کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں تو ابن عباس کی روایت میں نے پڑھی اور بعض ہمارے اساتذہ نے بیان کی. ابن عباس نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، دیکھا کہ نبی کریم زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سامنے نظر آ رہے ہیں، بہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رخسار تک پہنچ چکے ہیں.
ابن عباس کہتے ہیں میں رو پڑا، میں عرض کیا یا رسول اللہ اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا میں اپنے بچوں پر امت کے ہاتھوں ہونے والے مظالم دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بچوں پر ظلم ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے بچوں پر ظلم ہوگا، میری بیٹی فاطمہ پر ظلم ہوگا اور فاطمہ کے بچوں پر ظلم ہوگا، میرے بھائی علی پر ظلم ہوگا۔ پوری داستان ہے اس حوالے سے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پکار رہی ہوگی اور مجھے بلا رہی ہوگی بابا جان مجھے دیکھیے، بابا جان مجھے دیکھیے۔ اور ہمارے تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب دروازے کو آگ لگائی گئی اور جب دروازہ جل اٹھا تو پھر لات ماری گئی، جب دروازہ گرا تو پیچھے بی بی تھی، جب پہلوئے بی بی شکستہ ہوا اور جب بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی تو تب پکارا یا ابتا، میرے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا۔ وہ ظلم ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے امت کی طرف سے جزا، یہ ہے امت کی طرف سے مودت کا اجر، رسالت کا اجر۔ بی بی آخری ایام بہت اذیت سے گزارے، بہت ہی اذیت سے، کسی پہلو آپ کو چین نہیں تھا، کسی پہلو آپ کو آرام نہیں تھا، کیونکہ آپ کی پسلیوں کی ہڈیاں جو ٹوٹی ہوئی تھی ان کی وجہ سے آپ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ اس کیفیت میں آپ نے زندگی کے یہ آخری ایام گزارے ہیں۔ امیر المومنین ایک دن آئے، دیکھا فاطمہ کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور آج بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے۔ پوچھا اے رسول کی بیٹی آج آپ کو میں مطمئن دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے درد کم ہے۔ جب کہا لگتا ہے درد کم ہے، بی بی نے کیا جواب دیا؟ یا مولا یا علی، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ آج میں نے بابا کی بارگاہ میں شکایت کی اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اے میرے بابا جان میں کب تک یہ تکلیف اٹھاتی رہوں گی؟ تو بابا نے مجھے فرمایا بیٹی آج رات تم ہماری مہمان ہو، آج تم ہماری مہمان ہو، اس لیے میرے چہرے پر اطمینان ہے کہ آج رات میں اپنے بابا کی مہمان بنے جا رہی ہوں۔ اسما کہتی ہے کہ جب وقت رحلت آیا تو بی بی نے مجھے پکارا، مجھ سے کپڑے مانگے، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے، پھر اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اسما میرے اوپر ایک چادر ڈال دو، دروازہ ڈھک دو، کچھ دیر بعد آواز دینا، اگر میری طرف سے جواب آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو علی کو مسجد میں خبر کر دینا۔ اسما کہتی ہے کہ کافی دیر گزر گئی، میں نے دروازے کے قریب جا کر آواز دی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو آپ پر۔ جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو میں رو پڑی، روتے روتے نے میرے بچوں سے کہا بچوں جاؤ مولا کو خبر کر دو۔ جب مسجد میں مولا تک خبر پہنچی، تاریخ کہتی ہے مولا کی زبان سے ایک چیخ نکلی، ایک دفعہ زمین بوس ہوئے، غش کی کیفیت طاری ہوئی، زمین پر گر کر بے ہوش ہو۔ آپ کو سہارا دے کر گھر لایا گیا۔ آپ نے گھر آ کر اسما کی مدد سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی غسل اور کفن کا اہتمام کیا۔ اسما ہی کی ایک اور روایت نقل کرتا ہوں، اسما کہتی ہے کہ میں نے دیکھا یہ بچے امام حسن بھی، امام حسین بھی، حضرت زینب بھی، حضرت ام کلثوم بھی اپنی ماں کے جنازے اطہر پر اس طرح سے گرے ہوئے ہیں کہ حسن کے پاؤں میں بی بی کا ایک پاؤں، حسن کے ہاتھ میں بی بی کا ایک پاؤں ہے اور پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے حسین کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں دوسرا پاؤں ہے اور تلوہ اپنے رخسار پر رکھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، حسن زیادہ رو رہے ہیں، حسین اور باقی بچے حسن کی نسبت
کم رو رہے ہیں۔ میں نے حسن سے کہا بیٹا حسن تم بڑے ہو، تم ذرا کم رو تاکہ چھوٹے بچے زیادہ مضطرب نہ ہو۔ تو حسن نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا اور کہا اماں آپ کیا جانتی ہیں، میں نے جو دیکھا ہے وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا۔ کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جب ہم مسجد سے نکلے میری والدہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، جب ہم کوچے یہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے اور آگے بڑھے تو اچانک ایک شقی آیا، اس نے پروانۂ فلک میری ماں سے چھیننے کی کوشش کی۔ جب کوشش کی میری ماں نے مزاحمت کی، اس شقی کا ہاتھ بلند ہوا، بھاری ہاتھ تھا اور میری نازک ماں تھی، ان کا نقصان تھا، میری ماں زمین پر گر گئی۔ جب میری ماں زمین پر گری تو اٹھ نہیں پائی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا، قبر نبی کی طرف رخ کیا، فرمایا بابا جان آپ کی نگاہوں کے سامنے مجھ پر یہ ستم ڈھائے جا رہے۔ مولا امیر نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر تک لے کے گئے۔ اب قبر میں اتارنے سے پہلے رات کا وقت ہے، تاریکی کا وقت ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، اس روایت کو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری میں، کہتے ہیں روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں مولا امیر نے ان بچوں سے کہا بچوں اب آخری بار اپنی ماں کا دیدار کر لو، اس کے بعد پھر یہ چہرہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا تو بچے آئے اور ماں کے جنازے سے نپٹ گئے ہیں۔ اب جب بچے نپٹ گئے تو ایک کوہرام برپا ہوا، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو ایک دفعہ روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ بندے کفن کھل گئے اور بنت رسول کے دونوں ہاتھ باہر آئے، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب چیخنے اور رونے کی آواز بلند ہوئی تو ایک آواز آئی یا علی آسمان میں فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا ہے، اب ان بچوں کو ہٹا لو اور جنازہ دفن کرو۔ آخری دو جملے کیا ہوا؟ مولا امیر نے فاطمہ کو دفنایا لیکن رو رہے ہیں، قبر رسول کی طرف رخ کیا اور کیا فرمایا؟ عجیب دردناک جملے ہیں۔ فرمایا اے ہمارے رسول، یا رسول اللہ آپ نے ایک سالم امانت میرے سپرد کر دی تھی، آج